مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو تپا ہوا اس لیے ہوں کہ میں مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا، تو ایک مسئلہ آیا، یہ روزانہ کی بیسس پہ آ رہے ہیں۔ یونیورسٹی میں، کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کی گرل فرینڈ ہے، ابا اماں شادی نہیں کرا رہے۔ 5 سال بعد ایجوکیشن، ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، لڑکی کچھ کر تو لو پہلے، اور پھر وہ 5 سال بعد جب بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے، اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھتا، اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی۔ چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں، تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھے کو تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ اب میرا بچہ کسی اور کا باپ، بولو بھائی، نہیں بن سکتا۔ یہ ابا کا خیال ہوتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن تپا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تپا ہوا۔ ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں۔ زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، 1 نمبر کا ٹھرکی ہو، زانی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لڑکی ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے، بچوں کی ماں بن جائے، ایک سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو میں واقعہ سنا رہا تھا نا، میں تپاوا کیوں ہوں، وہ واقعہ یہ کہ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کالج میں میرا یونیورسٹی میں میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس سے گپ شپ لگاتی ہوں، گھومتی پھرتی ہوں، ابا اماں سے بات کی ہے، شادی کی، تو ابا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ، ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے۔ لڑکے نے اپنے ابا اماں سے بات کی، ابا اماں نے کہا ہمیں آپ کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے، پیسہ تو، ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں، لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں، جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں، ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ، پہلے یوں تو ہو جاؤ، بیٹا پھر جب زنا میں پڑتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیوں کی عمریں، کتنے لوگ اپنے دکھڑے سنا کے گئے ہیں۔ ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا، بچی 9 عمر تھی، رشتے آ رہے تھے، جب پڑھائی مکمل کی ہے، میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے، وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے نہیں آپ، بیڑا غرق، وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں۔ تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرنج لے کے، سوری استغفر اللہ، یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجائے میں کہہ رہا تھا نچوڑنا شروع کریں گے، لیکن وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں، نچوڑ نہیں رہے ہوتے، بعض دفعہ لے رہے ہوتے ہیں، خون نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لگا زیادہ رہے ہوتے ہیں، نچوڑ کم رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں بھائی، کیا جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے، ایجوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ باتیں میں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب دیکھو کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی، ڈاکٹر، اور یوں سمجھیں کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے، آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھینچتا آپ کے سامنے، اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ، ٹھیک ہے نا، اتنی بلیک، اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسا ہوتا نہیں ہے، بالکل آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کرو گے شادی؟
جب آپ نہیں کرو گے, یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا. ویسے تو یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہوں گے, ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائٹی میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. ایکچولی ٹوپی ڈرامے بہت ہو جائیں گے, تو کرنا پھر. یہ انسان کی نیچر ہے, نیچر کو تھوڑی چینج 2-4 آدمی چینج کر لیں گے, میجورٹی تھوڑی کرے گی. لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی, بدصورت بھی ہونا, اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, نسوانیت ہوتی ہے, مرد اس کی طرف جائے گا. لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ 60-70 سال تک بھی فٹ رہتی ہیں. میجورٹی ایسی نہیں ہوتی, اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع. اٹریکشن کی جگہ ایجوکیشن آ جاتی ہے. آدمی کہتا ہے میں نے ایجوکیشن سے شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی, وہ ایجوکیشن کو ثانوی رکھتا ہے. مرد کی فطرت بتا رہا ہوں, وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے. ہاں اٹریکشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, اس کو ترجیح دے گا. پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا. لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرج سسٹم یہ آپ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے, بوائے فرینڈ رکھے. کیا ضرورت ہے بھائی یہ شادی مادی ہو؟ تو یورپ کوئی مر گیا کیا؟ وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان کے یہاں اچھائی برائی کا کرائٹیریا کچھ اور ہے, ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہلے عقیدہ توحید ہے, پھر عقیدہ رسالت ہے, پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چھینتا ہے, پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں, پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں, رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں, رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں. یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں, ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے اچھا بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. گوروں کے اچھا بننے کے لیے بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کرنے کے آخر میں تھینک یو, اور پیسوں کا لین دین بس صاف رکھو, ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو, یہ جنت الفردوس میں جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے. نماز بھی ہے, فجر میں اٹھنا پڑے گا, پھر جناب سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا, رمضان کے روزے, اور بڑے پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ, پھر زکاتیں بھی ہیں, پھر قربانی بھی ہے, پھر جو ہے نا وہ بیوی کے ساری زندگی کے خرچے اٹھانے, پھر بچوں کے خرچے اٹھانے. بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. اچھا بننا آسان نہیں ہے. تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ, یہ والا سسٹم لے لو, دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. یہ دنیا میں کہیں بھی سسٹم چلنے والا نہیں ہے. تو مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ ان کے ماں باپ کو میں کیا بولوں کہ انسان کے بچے بنو, تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کمبخت بوائے فرینڈ ہے, تم خدا کو نہیں, تو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ کر دو یار. باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ, میں پڑھا رہا ہے میڈیکل کالج میں جو باپ کا خرچہ ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہو کا خرچہ اس سے 10 گنا کم ہوگا. وہ بہو کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو ہماری, ہم کہتے ہیں جو ایک طرف ہو جاؤ نا, اللہ رسول کی مانو گے تو یہ پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن رہے گا نہیں. ہاں جو نالائق بیٹا ہو نا, جس کا آپ کو خیال یہ ہے کہ جو شادی میں نے اپنے خرچے پہ کر دی تو یہ پوستیوں کی طرح پڑ جائے گا, اس کو نہ, اس کی نہ کرو. وہ حالات سے پتہ چل جاتا ہے پوستی اور غیر پوستی میں کوئی بہت واضح فرق ہے, کوئی بہت باریک فرق نہیں ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہو. جو بچے پوستی ہوتے ہیں اور جو پوستی سمجھتے ہو جو ہیں, یعنی استغفر اللہ, یعنی جو ہوتے ہیں تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا, ابا کو پتا ہوتا ہے اپنے خرچے پہ اس کا میں نے نکاح کرا دیا تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, یہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ رکھے گا. تو وہ پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آنے سے اندازہ ہو جائے گا بھی یہ پوستی نہیں ہے, اس کی شادی کرا دی جائے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اور بچی کا تو ویسے ہی سسرال پہ خرچہ ہونا چاہیے. بھائی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے تو لڑکے کو بول دیا ابا کی تم پڑھاؤ گے, تمہاری بیوی ہے. ریڈی میڈ بہو چاہیے پڑھی لکھی, خرچہ ابا کا ہو, فائدہ کون اٹھائے؟ سسر اور ساس اٹھائے جن کا 5 روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. یہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہو آپ کو ڈاکٹر چاہیے تو آپ کو انٹر کے بعد بہو ملے گی, ڈاکٹر آپ نے اس کو اپنے خرچے پہ بنانا ہے. آپ کا خرچہ ہوگا, ڈاکٹر آپ کے خرچے پہ ہوگا. باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا کے پلی پلائی آپ کو ڈاکٹر آپ کے حوالے کر دے اور ساری زندگی وہ آپ کی توند بھرے بیٹھ کے پھر وہ, سمجھ رہے ہو نا. اور غیرت مند لوگ اس سیٹ اپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں. تو جو نوجوان اس طرح سست ہو اس کو میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ ابا اس کی شادی کرا دے. وہ ابا نے کرائی نا, جو تھوڑا بہت ہل رہا ہے نا وہ ہلنا بھی چھوڑ دے گا, جو اس طرح کے نالائق لڑکے ہیں. اور پھر وہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ میرے وہ بیان, بس ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں میں.
یہ بہت زبردست لطیفہ ہے لیکن ہے بڑا خاندانی. گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا کسی کو درخت لگانے کا 3 آدمیوں کو. تو ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں جو مٹی باہر نکلی ہے ڈال کے بند کر رہا ہے. اس نے کہا یہی کا ڈرامہ ہو رہا ہے, گڑھا کھودتے کیوں جب مٹی ڈال کے بند کرنا ہے. ان سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا. ایک کا کام گڑھا کھودنا, دوسرے کا اس میں درخت رکھنا, تیسرے کا اس میں مٹی ڈال. تو جو درخت لگانے والا تو چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو میرا جب شادیوں پہ بیان ہوتا ہے بعض لوگ نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب یہ بیان ہوتا ہے